پیرامڈز آج سے 4500 سال پہلے بنائے گئے اور آج تک یہ اپنی جگہ پر ایسے ہی موجود ہیں۔ ان پیرامڈز کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایجپٹ کی بہت ساری مسٹریز میں سے ایک ہے جس کو ایجپٹولوجسٹ آج تک سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پیرامڈز کو آج تک بہت سے طوفان اور زلزلے بھی مٹا نہ سکے۔ یہاں کل 118 پیرامڈز موجود ہیں جن میں سے سب سے بڑے پیرامڈ کو دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے جس کا کل رقبہ 13 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں موجود سب سے بڑے پیرامڈ کو کنگ خوفو نے بنوایا، پھر اس کے بیٹے خافرے نے دوسرا پیرامڈ بنوایا اور یہاں موجود سب سے چھوٹا پیرامڈ خافرے کے بیٹے مینکورے نے اپنے دور حکومت میں بنوایا تھا۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے جبکہ آج کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اس پیرامڈ میں لگا ایک ایک پتھر ہاتھی سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ یہاں کیسے اتنی صفائی سے لگائے گئے جب اس وقت کوئی مشینری بھی موجود نہیں تھی؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت ایجپٹ میں موجود قیدیوں اور مظلوموں سے جبری طور پر ایسے کام کروائے جاتے تھے اور انہی کے ذریعے یہ پیرامڈز بھی بنوائے گئے۔ مگر ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے کیونکہ یہ کارنامہ کمزور لوگوں کا نہیں بلکہ اسکلڈ اور صحت مند ورکرز کا ہے۔ کچھ تھیوریز کے مطابق یہ بھاری بھرکم پتھر اس خاص ٹیکنیک سے پیرامڈز کے اوپر تک پہنچائے گئے، مگر کچھ اور تھیوریز کے مطابق یہ پتھر اسٹریٹ پاتھ کے ذریعے اوپر تک لے جائے گئے، لیکن سچائی آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پتہ چلا ہے کہ یہ پیرامڈز بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا تھا اور ان کا مقصد ایجپٹ کے لوگوں کے بیلیفز تھے۔ وہ آفٹر لائف پر بلیو کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کو یہاں رکھا جائے گا اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی یہاں پریزرو کی جائیں گی تاکہ اس کو آفٹر لائف میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مگر یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے کیونکہ کسی بھی ریسرچر کو کسی بھی کافن سے کوئی ممی نہیں ملی۔ ہاں، لیکن ان پیرامڈز کے اندر چیمبرز میں مخصوص قسم کے سٹون کافن ضرور موجود ہیں۔ پیرامڈز کے پیٹرن کو لے کے یہ مانا جاتا ہے کہ اس وقت ایجپٹ کے لوگ ستاروں کو بہت مانتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے اوریئنز بیلٹ کے 3 ستاروں کے حساب سے 11,400 BC میں یہ پیرامڈز بنائے تھے۔ سائنس حیران تو یہاں ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ پیرامڈز بغیر کسی میئرنگ ٹول کے بالکل ایکوریٹ بنائے گئے ہیں۔ ان کی چاروں سائڈز 230 میٹرز ہیں جن میں 2 انچ سے زیادہ کوئی فرق موجود نہیں ہے، جو کہ آج کی کیلکولیشن کے حساب سے 99.98% ایکوریٹ ہیں۔ اب ریسرچر اس چیز پر ریسرچ کر رہے تھے کہ آخر دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے سے پہلے اتنی بڑی جگہ کو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے لیول کیسے کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پیرامڈ کی جگہ چاروں طرف پانی کی نالی بنائی گئی ہو اور پھر پانی ڈال کر پانی کے لیول کے حساب سے اس جگہ کو برابر کیا گیا ہو۔ لیکن اس معاملے میں بھی کچھ ریسرچرز کی رائے یہ ہے کہ اس وقت سمپل ٹول سے بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا، جس کی دونوں سائڈز پر لکڑیاں لگا کر بیچ میں پتھر لٹکایا جاتا تھا تاکہ جگہ کو لیول کیا جا سکے۔ ان پیرامڈز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کو باہر سے لائم سٹون سے بنایا گیا ہے جبکہ ان کے اندر گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ گرینائٹ ڈائمنڈ کے بعد سب سے زیادہ مضبوط پتھر مانا جاتا ہے۔ 1993 میں روڈولف گیٹنبرگ نامی انجینئر نے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے سیکرٹ چیمبر، جو کہ کنگز اور کوئین چیمبر کے علاوہ موجود تھا، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک اسپیشل روبوٹک کیمرہ تیار کیا۔ لیکن جب اس نے وہ اسپیشل کیمرہ چیمبر کی طرف بھیجا تو اسے پتہ چلا کہ واقعی وہاں 4,500 سال سے ایک انڈسکورڈ ایریا موجود ہے
لیکن اس کے آگے ایک پتھر کا سلیب لگا ہوا ہے جس پر 2 کاپر ہینڈلز بھی موجود ہیں۔ پھر اس پر مزید کام کیا گیا اور 8 سال کی محنت سے ایک اور کیمرہ تیار کیا گیا جس کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی گئی تھی۔ پھر دوبارہ اس کیمرے کو اندر بھیجا گیا اور اس سلیب میں ڈرل کر کے ایک سوراخ بنایا گیا، لیکن جب کیمرے نے سامنے کا منظر دکھایا تو سب حیران ہو گئے کہ اس کے آگے ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا۔ پھر کیمرے کی ڈائریکشن کو زمین کی طرف موڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک خاص لینگویج میں لال رنگ سے کچھ الفاظ لکھے گئے تھے جن کا مطلب آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ آج تک یہاں پہ ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس تک پہنچا جا سکے اور ایجپٹ کی بہت ساری مسٹریز میں سے اس مسٹری کو سالو کیا جا سکے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔